تشریف فرما مقتدر وزیر خارجہ ملت اسلامیہ حاضرین مجلس پردہ نشین خواتین اسلام honorable respected scholars of Islam, dear audience, and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا بلند شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی خوبصورت محفل، بڑا شاندار پروگرام آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں منعقد کیا ہے. اللہ رب العزت تمام نوجوانوں کو کل قیامت کے میدان میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. مجھ سے بیشتر آپ نے ہندوستان کی بڑی خوبصورت آواز جو اپنے اخلاقی اور
شاعری کے اعتبار سے پوری ہندوستان میں متعارف ہے۔ برادرم اختر پرواز نعیمی صاحب قبلہ مدت نورانی کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اختر پرواز نعیمی حضور کی نعت بڑی طبیعت سے پڑھتے ہیں، اسی لیے لوگ بھی طبیعت سے سنا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حضور کی نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے بہت پابند ہیں۔ اللہ رب العزت لڑکا کہاں جا رہا ہے؟ اتنا اچھا پروگرام یہاں کے نوجوانوں نے، مجاہد پور کے نوجوانوں نے مجاہدانہ کام کیا ہے۔ شہباز بابو، فردوس بابو، ناصر، عامر، بہت سارے احباب ایسے ہیں۔ تمام نوجوانوں کی یکجہتی اور اتحاد دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ نے اسلام کا جو گلشن آباد کیا تھا، مصطفیٰ کا مقصد یہی تھا کہ چوٹ ایک مسلمان کو لگی تو درد دوسرا مسلمان محسوس کرے۔ منبر نور پر یہ علاقائی طور پر آپ کے دکھ اور درد کا مذہبی، مسلکی، مشربی اعتبار سے علاج کرنے والے علماء تشریف فرما ہے۔ کوئی ڈاکٹر کسی کے گھر کا 20 سال سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور کوئی پیشنٹ اچانک کسی بڑے ہاسپٹل میں چلا جائے تو بڑا ہاسپٹل کا ڈاکٹر اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا جتنا بڑا کام وہ 20 سال کا پرانا ڈاکٹر کرے گا۔ اس کا ثبوت اور اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی ہے کووڈ-19 کی دوسری ہم آہنگی میں۔ ہر وہ آدمی جو ہاسپٹل گیا زندہ لوٹ کر نہیں آیا، مگر جس کو ہم لوگ جھولا چھاپ ڈاکٹر بولتے تھے، اسی ڈاکٹر نے ہم لوگوں کی جان بچائی۔ اسٹیج پہ بولنے والے چاہے کتنوں بڑے لفافے کے سائز والے خطیب کو بلا لیں، مگر اتنا بڑا کام ان سے نہیں ہوگا جتنا بڑا کام آپ کی مسجد کا امام آپ کے لیے کرے گا۔ اس لیے ہم تماموں کو اپنے ائمہ مساجد کی قدر کرنی چاہیے، اپنے امام کے حوالے سے اچھی سوچ اور اچھا نظریہ رکھنا چاہیے۔ پورا ہندوستان اس دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور ذرا سی بات آتی ہے تو سیدھے اس کی چپیٹ میں مسجد کے امام آتے ہیں۔ ابھی تنسکیا آسام میں جو حادثہ ہوا ہے امام صاحب کے ساتھ، ان کو بے رحمی سے قتل کرنے والا ان کا مقتدی ہی تھا۔ اس بے وقوف اور عیاش نے امام صاحب سے اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھا ہوگا، مگر جو حق بولنے والا امام ہوگا وہ حق ہی بولے گا، اور حق بولنے کی وجہ سے اسے برا لگا تو اس نے اپنے امام کی ہی جان لے لی۔ مرنا تو سب کو ہے ایک دن، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہندوستان میں بھی جو لوگ پاگل ہو رہے ہیں کہ مسلمان کو مار دیں گے، مسلمان کو ختم کر دیں گے، مسلم مکت بھارت بنائیں گے، اس بے وقوف کو سمجھنا چاہیے مسلم مکت بھارت کیا مسلم مکت دنیا ہوگی، مگر پھر بھی اسلام کا جھنڈا رہے گا۔
زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مجھے مغرب کے بعد یاد کرتا تو مغرب سے پہلے میں اسے یاد کر لیتا۔ اگر آپ نے آج حضور غوث اعظم کو یاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کروٹیں لیتے ہوئے بغداد کے شیخ نے آپ کو یاد کیا ہے، اسی لیے آپ آج ان کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے کسی نیتا کو بلا کر راجنیتی کا کھیل نہیں کھیلا، اپنے علاقائی علماء کو بلا کر، باہر سے علماء کو بلا کر، شعراء کو بلا کر حضور کی محفل سجائی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزم سجائی تاکہ لوگ بیٹھیں اور حضور کے تذکرے سنیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر سنیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر ہر کسی کو کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا ذکر ہر کسی کو سننا چاہیے۔ حضور پر نور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کلمہ پڑھتے ہیں مگر آپ کو اس کا سلیقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بچے آوارہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو ان باتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جس دن اگر مسلمانوں کو احساس ہو جائے گا پھر ہماری سوچ بدلے گی، ہمارے احساسات بدلیں گے، ہمارے خیالات بدلیں گے، پھر پوری دنیا میں ایک انقلاب آفری ماحول ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اسٹیج 25,000 روپے کا ہو، 15,000 روپے کا پنڈال ہو، 40,000 روپے کی لائٹنگ ہو، 25,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم ہو، تبھی خدا کا ذکر ہوگا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ فرماتا اپنے رب کو یاد کرو، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو گے گڑگڑاتے ہوئے، گریہ بازاری کرتے ہوئے، تضرعاً وخیفاً، خوف کے مارے، احساس کے مارے اپنے رب کو یاد کرو گے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، کوئی ضروری نہیں کہ بلند آواز سے، ہلکی آواز میں بھی خدا کو یاد کرو گے۔ بالقول بالغدو والآصال، چاہے وہ صبح ہو چاہے شام ہو، کوئی مطلب نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت اللہ رب العزت کو یاد کیجیے۔ اللہ فرماتا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم اپنے رب کو یاد تو کرو۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے مصطفیٰ جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کہاں ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل ہے، اتنے بڑے احسانات اللہ رب العزت کے، اتنے سارے احسانات ہیں کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر آپ کو پیار آتا ہے، میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ کسی کا کالا بیٹا ہوتا ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے گورے بیٹے کو اس کے سامنے بار بار چومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے تو اس وقت یہ سوچئے گا کہ میرا بیٹا اگر اتنا خوبصورت ہے تو جس خدا نے میرے بیٹے کو پیدا فرمایا وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ الجمیل و یحب الجمال، خدا خوبصورت ہے، خدا خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ذات خوبصورت ہے اور خدا خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے بچے کو جب دیکھیں گے میرا بیٹا خوبصورت ہے، اپنی بیوی کو دیکھیں گے میری بیوی خوبصورت ہے، میری بہن خوبصورت ہے، میری ماں خوبصورت ہے، تو یہ سوچئے گا کہ جس خدا نے مجھ کو ماں اتنا خوبصورت عطا فرمایا ہے وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ احساس ہر کسی کے اپنے سینے میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے قریب ہے، آپ محسوس نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے پریشانیاں آپ کو گھیری ہوئی، چاروں طرف سے آپ مصیبت میں مبتلا ہے۔ رات کے سناٹے میں
آپ کے کلیجے سے جو آواز نکلی تھی پروردگار میری مدد اب کون کرے گا، میرا ہر طرف سے راستہ بند ہو گیا، اس وقت جو آپ کی تنہائی میں آپ کی آواز کو آپ کا رب سنتا ہے اور اللہ رب العزت غیب سے مدد فرماتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرا خدا کہاں سے مدد کرے گا، کس روح میں میرے رب کا تعاون ہوگا، یہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی اس بات کا احساس کرے کہ میرے رب کا دامن کبھی نہ چھوٹے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آپ بیٹھ کر حضور غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، ان کی یاد آپ اپنے دل میں بسائے ہوئے اور اپنے علماء سے ان کے بارے میں باتیں سن رہے ہیں، مگر حضور غوث اعظم کیا فرماتے سنیں۔ حضور سیدی عمر براز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی عمر براز فرماتے کہ میں حضور غوث اعظم کے ساتھ تھا، دمشق کے جانب مسجد کی طرف حضور غوث اعظم نماز جمعہ ادا کرنے کے تشریف لے جا رہے ہیں، ادھر میری طرف کنسنٹریٹ، پوری توجہ ادھر دیجئے، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدی عمر براز فرماتے کہ میں حضور غوث اعظم کے ساتھ ہوں، دمشق کے جانب مسجد کی طرف حضور غوث اعظم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، شہر سے حضور غوث اعظم گزر رہے ہیں، لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے حضور غوث اعظم پر، لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر مصافحہ کرنے کے لیے کوئی بھی ایک آدمی نہیں بڑھ رہا۔ حضور غوث اعظم سے آ کر مصافحہ کرنا چاہیے، دنیا کا اتنا مقبول ترین آدمی، دنیا کے سب سے بڑے غوث مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کے بعد غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی غوث بنے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک چلا، حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، یہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک یہ سلسلہ پہنچا۔ آپ کے بعد حضرت امام مہدی کے نزول ہونے تک دوسرا کوئی غوث نہیں سوائے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ اتنا لانگ پیریڈ، اتنا لمبا ٹرم اگر کسی کو ملا ہے غوثیت کے مقام پر فائز ہونے کا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تھوڑا ایک کو کم کریں تو بات سمجھ میں آئی لوگ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، آواز سمجھ میں آ رہی ہے، کتنے لوگوں کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اتنا لمبا ٹرم کسی کو نہیں ملا۔ حضرت امام مہدی کا نزول ہوگا پھر وہ غوثیت کے مقام پر فائز ہوں گے، یعنی قیامت تک اتنا بڑا غوث کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے غوث، پھر صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، پھر امام حسین، پھر حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اتنے بڑے غوث جا رہے ہیں دمشق کے جانب مسجد کی طرف جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، ایک آدمی بھی مسافر کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سیدی عمر براز فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، اتنا بڑا شیخ جا رہا ہے دمشق جامع مسجد کی طرف، لوگوں کی بھیڑ لگنی چاہیے تھی مسافہ کرنے کے لیے، اور ہاں یقیناً ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے وہ حضور اعلیٰ حضرت کا شہزادہ حضور تاج الشریعہ کسی بھی علاقے میں اچانک پہنچ جاتے تھے، جس پیر کے نام پر 1 مہینہ 2 مہینہ پوسٹر چھاپا جاتا تھا، اور 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے سے اعلان ہونے کے بعد بھی اتنی بھیڑ اکٹھی نہیں ہو پاتی تھی جتنی بھیڑ حضور تاج الشریعہ اچانک پہنچ جاتے تھے کسی علاقے میں، اتنی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی تھی۔ جب حضور تاج الشریعہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے تو حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حضور غوث اعظم کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی وہ مسافہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ سیدی عمر براز فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں لوگ آ کیوں نہیں رہے، لوگوں کو مسافہ کرنا چاہیے تھا، یہ سوچ ہی رہا تھا، دل ہی دل میں سوچا، اچانک لوگ آنے لگے، اگر مسافہ کرنے لگے، دیکھتے دیکھتے مسافہ کرنے والوں کی بھیڑ اتنی اکٹھی ہو گئی کہ
کہ میں غوث اعظم سے کافی دور نکل گیا، غوث اعظم مجھ سے کافی دور نکل گئے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا اس سے اچھی تو وہ حالت تھی، لوگ مصافحہ کرنے نہیں آ رہے تھے، کم سے کم غوث اعظم کے ساتھ ساتھ تو چل رہا تھا، لوگ آ گئے تو حضور غوث اعظم سے میں دور نکل گیا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک حضور غوث اعظم دائیں دائیں میری طرف پلٹتے اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں اے عمر، یہ میں نے نہیں چاہا تھا، یہ تم نے چاہا تھا کہ لوگ آئیں اور آ کر مصافحہ کریں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کا دل عبد القادر کے قبضے میں ہے، یہ جب چاہتا ہے اپنی جانب سے پھیر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنی جانب مائل کر لیا کرتا ہے۔ نعرہ لگنا چاہیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میں نے ساؤنڈ کم کرنے نہیں کہا تھا، صرف ایک کو کم کرنے کے لیے کہا تھا میں نے۔ صرف ایک کو کم رکھیے، ساؤنڈ میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک ذرا سا ساؤنڈ اگر آپ کم کیجئے گا تو ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا، چونکہ روز ہم لوگ مائک سے ہی کھیلتے ہیں، ہر دن کہیں نہ کہیں بولنا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہی ہے مائک سے۔ بیس کم رکھیے، آواز پتلی رکھ کر کے آواز کو خوبصورت بنائیے۔ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت اچھا مجمع ہے، کبھی کبھی اس قدر مجمع اتنا خوبصورت دکھتا ہے۔ میں ممبئی میں تھا تو مجھے ممبئی میں بھی مجمع اتنا خوبصورت نہیں ملا جتنا خوبصورت مجمع میں آج دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے، بس زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ یہ شہباز بابو، فردوس بابو، مجاہد کیف، ان لوگوں کی ضد تھی، ورنہ میرا جو نذرانہ ہے اس سے ڈبل میں خرچ کر کے آیا ہوں صرف آپ کی محبت میں نے زبان دے دی ہے تو صرف اس زبان کا میں نے لحاظ کیا ہے، کیونکہ میں ایک مرتبہ کہیں کے لیے وعدہ کر لیتا ہوں تو پھر کسی قیمت پر اس وعدے کو وفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میری آخری کوشش رہتی ہے، کیونکہ اسٹیج کے کچھ بازارو لوگوں نے اسٹیج والوں کا ماحول اتنا خراب کر دیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اگر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو لوگ سیدھے بول دیتے ہیں کہ کہیں زیادہ پیسہ مل گیا ہوگا وہاں چلا گیا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسا ماحول بنایا ہے، کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ اس زد میں آ جاتے ہیں، ورنہ بخدا میں آنے کی استھتی میں نہیں تھا، مگر میں آیا صرف آپ کی محبت میں، اور میری تقریر کے درمیان میں اٹھ کر کے جائیں گے تو مجھے برا لگے گا، اور ویسے بھی میری تقریر کے درمیان میں کوئی اٹھ کر کے جاتا ہے تو لگتا ہے کہ میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر کے جا رہا، اس لیے خبردار اٹھک بیٹھک کا ماحول مت بنائیے گا، سنیے گا، تقریریں سننی چاہیے، خطاب سننا چاہیے، ہر انسان کو سننا چاہیے، جتنی طبیعت کے ساتھ آپ حضور کی نعت اشعار کی صورت میں سنتے ہیں اس سے زیادہ طبیعت کے ساتھ آپ حضور کی نعت نثر میں سننے کی عادت ڈالیں آپ۔ بہت سارے جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک 1 بجے رات تک نعت خوانی ہوتی ہے، اور جیسے ہی کوئی خطیب کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے ایک ساتھ 15 لوگوں کو استنجا کی ضرورت پڑتی ہے، اس کونے سے 25 لوگ اس کونے سے اٹھتے ہیں، 15 لوگ پیچھے سے اٹھتے ہیں اور مجمع بیکار کر کے وہ چلے جاتے ہیں، جلسہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ آپ کا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جلسے کو سجایا ہے، اس جلسے کی خوبصورتی آپ نے باقی رکھی ہے، میرے بیٹھنے کے بعد بھی آپ بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ذوق اچھا ہے، آپ کی طبیعت اچھی ہے۔ حضور کی باتیں سننا ہر کسی کے مقدر نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پردہ فرمائے ہوئے 800 برس کا عرصہ گزر گیا، اور آج آپ بیٹھ کر حضور غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، یعنی حضور غوث اعظم کی کرامتوں کی دھوم مچی، حضور غوث اعظم کی شخصیت کے ہر طرف پرچار ہوئے، تو لوگوں نے جانا حضور غوث اعظم کون ہے، مگر جس وقت حضور غوث اعظم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی حضور غوث اعظم کی دھوم تھی۔ حضور غوث اعظم کے پیدائش کے 100 برس پہلے حضرت بزرگ حضرت شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے تھے ملاقات کے لیے. آیا آ کر سلام کیا. حضرت شیخ ابن وہب نے جواب دیا. حضرت شیخ ابن وہب فرماتے کہاں سے آ رہے ہو؟ عراق سے آئے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ عراق سے آئے. حضرت شیخ ابن وہب زمین پر بیٹھے رہتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے کیا کہا؟ عراق سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں عراق سے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir. His name would be Abdul Qadir, and he would be say, my foot is on the neck of all awliya of Allah. آپ فرماتے ہیں ان اللہ نور وجوہکم بظہور رجل اسمہ کان عبد القادر مظہرہ فی العراق ومسکنہ فی بغداد وهو یقول قدمی هذه على رقبۃ کل ولی اللہ. آپ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو روشن کرے اس شخص کے ذریعے جو ان قریب پیدا ہونے والا ہے. پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بغداد میں, اور وہ یہ کہے گا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. جب وہ یہ کہے گا تو زبان عبد القادر کی ہوگی مگر بولی اللہ رب العزت کی ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار کانفرنس, تاجدار بغداد کانفرنس, خطیب اعظم, خطیب اعظم سرزمین مجاہد پور, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زبان عبد القادر کی ہوگی مگر مرضی اللہ رب العزت کی ہوگی. یہ کون فرماتے؟ حضرت شیخ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث اعظم کی پیدائش کے 100 برس پہلے کے بزرگ ہیں. اللہ رب العزت نے اتنی دھوم مچائی تھی حضور غوث اعظم کے نام کی. حضور غوث اعظم کے نام کے چرچے ان کی آمد سے 100 برس پہلے کیوں نہیں ہوگا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, ہر اعتبار سے یہ ثابت کیا کہ نبی یہ کونین کو غلام بن کر کے دنیا میں جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے. یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اتنی شاندار محفلیں سجائی ہیں. لوگ جلسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مگر میں کہتا ہوں جلسے ایسے نہیں ہو جاتے ہیں. ایک ایک دروازے پر 10-10 بار 15-15 بار جا کر بھیک مانگنا پڑتا ہے. صبح جاؤ تو کہے گا شام میں آنا, شام میں جاؤ تو کہے گا صبح میں آنا, اور 100 روپیہ دے کر کے منہ ایسا بناتا ہے جیسے پوری پراپرٹی اس نے جلسے والوں کے نام لکھ دیا. چہرہ اتنا برا بناتا ہے. ایسے لوگوں کے بھی دروازے پر جانا پڑتا ہے تب یہ نبی کا بازار دیکھنے کو ملتا ہے. ہر طرف دیوانے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں, بڑی محنت سے جلسہ ہوتا ہے. نبی یہ کونین کا مقصد کہ دنیا میں تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہو. اسی لیے تو پنڈت ہری چند بولتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم سے سرنجا کر دیا, خود نہ کہ راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ کوئی مسجد کا امام نہیں بول رہا ہے, مدرسے میں پڑھانے والا کوئی مدرس نہیں. یہ پنڈت ہری چند جو مندروں میں گھنٹی بجاتا ہے وہ بولتا ہے. لوگوں نے کہا ایک پنڈت شرم نہیں آتی ہے, ایک پنڈت ہو کر مسلمانوں کے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے, ایک پنڈت ہو کر اسلام کے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے. وہ پنڈت ہری چند بولتا ہے میں نے عرب کی 2 تاریخیں دیکھی ہے. ایک تاریخ میں نے محمد کے آنے سے پہلے کی دیکھی ہے اور ایک تاریخ میں نے محمد کے آنے کے بعد کی دیکھی ہے. محمد کے آنے سے پہلے کی تاریخ سنو. پنڈت ہری چند بولتا ہے ایک تالاب میں صبح عرب کے لوگ جاتے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے, اور سارے لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا, پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا. میرا گھوڑا فرانس سے آیا ہے, میرا گھوڑا فلاں خاندان کا ہے, میرا گھوڑا فلاں نسل کا ہے, میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا. یہ عرب والوں کی حالت ہے, یعنی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لالچ میں پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا. اس دھن میں سوار ہیں لوگ اور اس چکر میں دوسرے کی جان لینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ محمد کے آنے سے پہلے کی تاریخ ہے مگر محمد کے آنے کے بعد کی میں نے تاریخ دیکھی ہے. غزوہ یرموک کے موقع سے ایک مسلمان کو تیر لگا, وہ زمین پر گر گئے. انہوں نے پانی کی صدا لگائی, الاتش کی صدا لگائی. ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر ان کی طرف دوڑے.
کہ اسے پانی پلائے۔ جیسے ہی ان کے پاس پانی کا مشکلہ لے کر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ دوسری آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک قطرہ پانی پلا دے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سنو، میں تو جوان ہوں مگر مجھ سے زیادہ عمر دراز آدمی میرا مسلمان بھائی ہے، انہوں نے بھی تیر کا زخم اپنے اوپر برداشت کیا ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت پانی کی اسے ہے، پانی اسے جا کر کے پلاؤ۔ یہ پانی کا مشکلہ لے کر دوسرے کے پاس پہنچے، تیسری آواز آئی، دوسرے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا مجھ سے زیادہ ضرورت میرے مسلمان بھائی کو ہے، جا کر پانی اسے پلاؤ۔ تیسرے کے پاس پہنچے تو چوتھی آواز آئی، تیسرے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، کہا میں تو تندرست آدمی ہوں مگر میرے بازو میں جو انسان لیتا ہوا ہے یہ بیمار تھا، اس کے باوجود مصطفیٰ کے نام پر میدان جنگ میں آیا ہے، اسے پانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب پانی کے مشکل لے کر چوتھے کے پاس پہنچے تو پانچویں آواز آئی، اس نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب پانچویں کے پاس گئے تو چھٹی آواز، اس نے بھی انکار کیا۔ جب چھٹے کے پاس پہنچے تو ساتویں آواز، چھٹے نے بھی انکار کر دیا۔ کہا کیا سمجھتا ہے یہ 5 لوگ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو میں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے مسلمان بھائی کو ہے، پانی اسے پلاؤ۔ پانی کا مشکل لے کر وہاں پہنچتے ہیں، جب تک ان کے پاس پہنچے تب تک ان کی جان نکل گئی۔ لوٹ کر چھٹے کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ لوٹ کر پانچویں کے پاس، ان کی بھی روح نکل گئی۔ لوٹ کر چوتھے کے پاس، پھر ان کی بھی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ لوٹ کر تیسرے کے پاس، یہ بھی شہید ہو گئے۔ لوٹ کر دوسرے کے پاس، یہ بھی لکھایا جل کر لبیک کر گئے۔ لوٹ کر پانچویں کے پاس تو انہیں بھی دیکھا شہید ہو گئے۔ کیا مطلب؟ پنڈت ہری چند بولتا ہے لوگ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جان لیتے ہیں مگر محمد نے کون سا پانی پلایا تھا کہ خود پیاسا مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر کوئی مسلمان پیاسا نہ جائے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ پنڈت ہری چند بولتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ جو راہ پر اوروں کے حاوی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا کے کلچر کو بدلا۔ کہاں جا رہے ہو بھائی صاحب؟ ہیلو، واٹ ہیپنڈ سر؟ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ آپ جا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ہلکا سا بیچ دو گے بابو، ہلکا سا بیچ دو گے۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ سب، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی سماعت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، ذوق آمین کریں، آپ کے احساسات کو قبول فرمائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھائی چارگی کی فضا کو بلند کیا تھا۔ مسلمانوں نے آج کی تاریخ میں اپنی تاریخ بدل دی، اپنے احساسات بدل لیا۔ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، بنگال، اتر پردیش، یہ جو 5-6 اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کا حال اتنا برا ہے، ایک کپ چائے کے چکر میں اپنا زمین بیچنے والے لوگ ہیں یہ، ایک پلیٹ بریانی کے چکر میں ایک بھائی کو بھائی سے لڑانے والے لوگ ہیں یہ۔ میں نے دیکھا ہے کیرلا کی دھرتی پر، کیرلا مذہبی اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے اولیت کا درجہ رکھنے والا وہ کیرلا کا اسٹیٹ ہے، وہاں کی پوری پبلک علماء کے اندر ہے۔ کوئی عالم کوئی بات کر دے تو وہاں کی پبلک بات کاٹتی نہیں ہے۔ کیرلا کالی کٹ میں سمندر کے کنارے پر سیرت النبی کے نام سے ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے کا نام ہوتا ہے سیرت النبی کانفرنس، مگر اس جلسے میں جس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے عنوان ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیہ، یعنی دو سمندروں کی ملاقات، ایک طرف آدمی کا سمندر، ایک طرف پانی کا سمندر۔ کیرلا کالی کٹ میں سمندر کے کنارے پر یہ جلسہ ہوتا ہے اور اسی جلسے میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس سال ووٹ کس پارٹی کو دینا ہے، یعنی کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے یہ وہاں کا عالم سوچتا ہے، وہاں کا عالم فیصلہ کرتا ہے۔ یہاں تو ہر چھوٹا بھائی اپنے آپ کو نیتا سمجھتا ہے، میرے پاس بیوی بن گئی ہے میں نیتا ہو گیا، 4 دن کسی مکھیا کے ساتھ رہ گیا،
वो अपने आप को एमएलए से कम नहीं समझता है। कोई किसी विधायक के साथ 4 दिन बैठकर 4 कप पानी पी लिया, 4 कप चाय पी लिया, तो वो समझता अपने आप को एमपी से कम नहीं। यानी दूसरों की कुत्तागिरी करने वाले लोग, दूसरों का तलवा चाटने वाले लोग अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि मुसलमानों के दूसरे लोगों को अपनी हिकारत की निगाह से देखते हैं और आपस में लड़ाते हैं। मैं फला आदमी के साथ रहता हूँ, मैं फला आदमी के साथ रहता हूँ। खबरदार खबरदार, इस होल में मत जिया, इस कश्मकश में मत जिया। ये सोचना कि मैं चाहे दुनिया के जिस कोने में भी रहूं और जिसके साथ भी मेरा उठना बैठना हो, मगर मैंने कलमा मुस्तफा जान रहमत का पढ़ा है, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा है। अपने बुजुर्गों से उनके नक्शे कदम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीन बेचने वाले लोग, एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपने जमीन का सौदा करने वाले लोग, इनको कहां से पता चलेगा? मेरा इमाम मस्जिद में खुतबा देता है हर जुमे की नमाज के अजान के बाद, जुमे के अजान के बाद 5 से 10 मिनट के बाद तकरीर शुरू हो जाती है। मगर मैं कब पहुंचता हूं? जब खुतबे में 5 मिनट का टाइम रहता है, तब बीवी को बोलता हूं मेरा कपड़ा निकालो, जुमे की नमाज का टाइम हो रहा है। यानी 5 मिनट बाकी है खुतबे में। उस वक्त जाते हैं मस्जिद और इमाम साहब ने 5 मिनट की तकरीर लंबी कर दी, तो चौराहे पर बात करते हैं कैसा इमाम लाया है। इनको वक्त का ख्याल नहीं रहता है, हमेशा इनको टाइम बताना पड़ता है। मैं कहता है बेवकूफ, जब शादी में जाता है 4 घंटा बारात में जाकर खड़ा जाकर के वक्त गुजारता है, उस वक्त पाँव नहीं थकता है। 3 घंटे वलीमे की पार्टी में कुर्सी के किनारे पर खड़ा रहता है, कब वो बिरयानी ठूसेगा वो उठेगा कि मैं बैठूंगा और बैठकर मैं खाऊंगा। वहां पाँव नहीं थकता है, वहां तबीयत भोजन नहीं होती है। यहाँ 5 मिनट मस्जिद में इमाम साहब की तकरीर लंबी हो गई, तुमको परेशानी होने लगी। तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे इमाम साहब 5 मिनट वक्त ज्यादा हो गया, तो मैंने किसी मुखिया की बात नहीं सुनी है, किसी विधायक की बात नहीं सुनी है, किसी एमएलए या एमपी की नहीं। 5 मिनट मैंने हुजूर की बातें सुनी है, मुस्तफा का कैरेक्टर सुना है। इसलिए मुस्तफा का कैरेक्टर सुनाते हैं तो मुझे वक्त का ख्याल भी नहीं रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, सरजमीन प्रवक्ता, ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमें वक्त का ख्याल नहीं रहता है। ये जब कहेंगे आप अपने इमाम की तकरीर सुनने के बाद, तो इमाम का भी दिल गदगद होगा कि भाई मेरे पास पैसे, इस पैसे की वजह से इमाम को अपने हिसाब से नचाएंगे। इमाम साहब जो कहेंगे हम वो नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे वो इमाम साहब करेंगे। हमने खाना दिया उनको, हमने उनके लिए तनख्वाह का एहतमाम किया है, तो इमाम साहब हमारी बात सुनेंगे। हम इमाम साहब हमारी बात सुनेंगे, हम तो इमाम साहब की बात सुनेंगे। इस तरह की गंदी सोच रखने वाले लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम चाहे जितने भी पैसे कमा लो, तुम खड़े वहीं होगे जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे। और इमाम साहब फटी चप्पल भी पहन कर घूमते हो, मगर फिर भी वो वहां खड़े होते हैं जहां मुस्तफा खड़े होते थे, हुजूर खड़े होते थे। इसलिए इस बात का एहसास हर एक आदमी को होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल में बैठकर आप अपनी तारीफ सुन रहे हैं, अपनी हकीकत सुन रहे हैं। यह आपका कलेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को दीन समझाएं, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। आपका बेटा अगर खड़े खड़े पेशाब कर रहा है तो ये मत सोचिए कि अभी ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब समझेगा। बड़ा हो जाने के बाद समझेगा नहीं, बड़ा होने के बाद वो तुमको लात मारेगा। जब उसे दुपट्टे की हवा लग जाएगी तब वो अपनी बीवी के साथ अलग जगह किराए पर लेकर वहां जाकर रसमलाई खुद भी खाएगा और अपनी बीवी को भी रसमलाई ठूसेगा। मगर तुम खाओगे कि नहीं खाओगे तुम्हारी उसे कोई परवाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी खाती है कि नहीं खाती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोचेगा मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। वो अपनी बीवी को लेकर अलग जगह किराए का मकान लेकर के किराए पर रहेगा, मगर उसे माँ की फिक्र नहीं है, बाप के गम का एहसास नहीं है। यानी सारे लोग दुनिया में
دنیا کے اس دلدل میں ڈوبنے لگے، ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ محلے میں پیر صاحب آ گئے، پیر صاحب کا تلوا چاٹنے لگے، سارے لوگ پیر صاحب کی قدم بوسی کرنے لگے۔ جیسے ہی دیکھا پیر صاحب آ گئے، وہ پیر تمہیں جنت میں لے کر جائے گا، وہ پیر ہی جنت میں جائے گا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ میں یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں، میں تم کو جنت میں کیسے پہنچا دوں؟ میں خود جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرا حشر کیا ہوگا یہ تو میرا رب جانتا، اس کے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو میں کس بنیاد پر تمہیں جنت کی سنت دوں؟ تمہارا پیر جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ وہ پیر کہہ سکتا ہے کیا کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ پیر صاحب آ گئے، تلوار چاٹنے لگے، اور میری ماں سے 2 سال تک مجھ سے بات نہیں ہوئی ہے، میرے باپ سے ہم ناراض ہیں، میرے باپ سے 2 سال سے بات نہیں ہوئی ہے، اور ہم اپنے پیر صاحب کا تلوار چاٹ رہے ہیں۔ اے بیوقوف، زندگی بھر پیر کا تلوار چاٹتا رہے گا، اگر ماں ناراض ہے تو کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جنت پیر کے قدموں تلے ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت پیر کے قدموں کے نیچے نہیں، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار بغداد کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آپ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ آپ سن رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار عنایتیں۔ آپ کی تاریخ میں اگر کوئی بیٹھ کر حضور کے تذکرے سنتا ہے، اپنے اسلاف کی باتیں سنتا ہے، تو انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ معلوم ہوگا، انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوگا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، ادھر میری طرف کنسنٹریٹ۔ آپ کا بچہ گھر میں ہے، اگر آپ کا بچہ اگر چھوٹی سی عمر ہے اس کی، کم عمری میں اگر وہ آپ کا بچہ اگر کسی طرح کا کوئی جرم کرتا ہے، اسے آپ سمجھائیے۔ یاد رکھیے آپ کے 8 سال کی عمر کا بچہ، 6 سال کی عمر کا بچہ جس دن آپ کو ٹوک کر کہے گا آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، جس دن آپ کے بچے نے 6 سال کی عمر کے بچے نے ٹوک کر آپ کو پوچھا اور یہ کہہ دیا کہ ابو جان ٹوپی پہن لیجئے، ٹوپی پہن کر کھانا کھانا حضور کی سنت ہے، اس دن آپ کو لگے گا کہ میرا خون صحیح راستے پر جا رہا ہے، میری تربیت کام کر رہی ہے۔ مگر ہم نے تو پورے گھر کو جہنم بنا دیا، میرے پورے گھر کو ہم نے سینما گھر بنا دیا۔ میں اور میری بیوی ہم لوگ الگ کمرے میں سوتے ہیں، میرے ہاتھ میں الگ موبائل ہوتا ہے، میری بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل ہوتا ہے، میرا جوان بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کے ہاتھ میں الگ اینڈرائڈ فون ہے، میری جوان بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی اینڈرائڈ فون ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے الگ کمرے میں سوتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کارٹون دیکھنے کا الگ موبائل خرید دیا ہے۔ یعنی یہ ہمارا گھر ہے، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی، وہاں کان لگاؤ تو ہر کمرے سے گانے کی آواز آتی ہے، ہر کمرے سے نغمات کی آواز آتی ہے۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹریز کے وہ ترانے اور نغمے ہمارے گھروں سے گونجتے ہیں۔ میرا بیٹا رات بھر کس لڑکی سے بات کر رہا ہے، نہ باپ کو پتا ہے نہ گھر کے کسی فرد کو پتا ہے۔ کبھی کبھی باپ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں جھانک کر دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے، وہ پڑھائی کے نام پر الگ کمرہ لیے ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہم نے الگ سے دیا ہے، وہ پڑھائی کر رہا ہے یا کسی لڑکی سے رات میں چیٹ کر رہا ہے یا ویڈیو کالنگ پہ بات کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گاؤں کا چودھری بن کے گھوم رہا ہوں اور میرا بیٹا کسی دوم کی بیٹی کو بھگا کر لے آئے گا، کسی چمار کی بیٹی کو بھگا کر لے آئے گا اور اپنے باپ سے کہے گا اب تک یہ دوم کی بیٹی تھی مگر اب یہ تمہارے گھر کی بہو ہے، اس لیے اب اس کی عزت کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت تمہاری چودراہٹ کہاں جائے گی، اس وقت تمہارے سر کا تاج کہاں جائے گا؟ تم نے
जो गांव के चौधरी बनकर अपने मौत पे घी डाला था और मोहल्ले में घूमने की आदत बनाई थी, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी नाक कटाई। सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही अलग कमरे में, कभी कभी अपनी बेटी के कमरे में उसकी माँ को झांक कर देखना चाहिए था। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के से वीडियो कॉलिंग में बात कर रही है। अभी पाकिस्तान की एक लड़की जिसका घराना बहुत शहीद घराना था, उसने एक लड़के से, वो यूट्यूबर थी, यूट्यूब में उसको बहुत ज्यादा फॉलोअर से बहुत ज्यादा उसको लाइक मिले हुए थे कि स्टार मानी जाती थी, मगर उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। जिस लड़के से रात भर वीडियो कॉलिंग में बात करती थी और गंदे और जिन्होंने चैट करती थी, वो सारे मनाज़िर पूरी दुनिया की निगाहों के सामने आ गए। वो लड़की कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की मगर लोगों ने बचा लिया। मैं कहता हूं ऐसी बेहया लड़की को मर जाना ही बेहतर है। वो जिंदा रहकर क्या करेगी? पूरी समाज में गंदगी फैलाएगी। मैं कहता हूं तुम्हारी बेटी अगर कॉलेज जाती है, कॉलेज जाकर सोचता है कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो तुम्हें कभी कभी कॉलेज जाकर अपनी बेटी का जायजा लेना चाहिए था। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है या किसी लड़के के बाहों में बाहें डालकर वो कैंटीन का मजा ले रही है, इसका जायजा कौन लेगा? इसका जायजा तुम्हें लेने की जरूरत है। मेरी बेटी रोजाना कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद वो किसी नारायण के साथ या किसी गुप्ता के साथ या किसी तिवारी के साथ या किसी गणेश के साथ बाहों में बाहें डालकर वो जिंदगी के मजे ले रही है। इसका छानबीन कौन करेगा? इसकी तहकीक कौन करेगा? तुमने देखा नहीं क्या हिंदुस्तान के 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों से प्यार करके आरएसएस के धर्मों के शिकार हुए और अग्नि के 7 फेरे लगाकर वह धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गई। मैं कहता हूं क्यों नहीं होगी? तुमने अपनी बेटी के दिमाग में ये बात बैठाई थी मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। अपनी बेटी को ये कहने से पहले ये कहना चाहिए था, ऐ मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। पैसा मिले न मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला खतीमे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान। अपने समाज को हम जिस दलदल में लेकर के जा रहे हैं उस दलदल के जिम्मेदार हम हैं। इसलिए हर एक बाप को सोचना है कल क़यामत के मैदान में आपको अपनी औलादों के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि आपने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की थी, आपने अपनी औलाद को सिखाया क्या था? सिर्फ उसको खिला पिला करके मुस्कंदा बना करके उसकी शादी लगा देना, उसकी शादी करा देना और बाप बेटे का बाप बन करके जाकर 15 गो तौलिया ओढ़ लेना और 50 और 5 जोड़े कपड़े लेकर के घर लौट आना, यही कामयाबी नहीं है। औलाद के हवाले से यही जिम्मेदारी नहीं है। औलाद के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बाप के लिए है कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसकी छानबीन तुम्हें करने की जरूरत है। तुम्हें करना चाहिए था, मगर ये कौन छानबीन करेगा? ये तो वो बाप छानबीन करेगा जो बाप खुद 5 वक्त का नमाज पढ़ता हो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो, मगर जो बाप खुद होटलों में बैठकर अय्याशी करता हो, चौराहे पर खड़ा होकर के वो अड्डाबाजी करता हो, चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर जूबी पे लूडो खेलता हो, कैरम बोर्ड खेलता हो। आजकल मुसलमानों की बच्चियों को, मुसलमानों की बस्तियों की पहचान आसान हो गई है। चबूतरे में बैठकर 6 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल की उम्र के बच्चे पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, समझ लेना ये मुसलमान का इलाका है, ये मुसलमान की बस्ती है। ड्रीम 11 में टीम बनाकर पैसा कमाना चाह रहा हो और इसके नशे में मुब्तला है तो समझ लेना ये मुसलमान का बच्चा है। कैरम बोर्ड चौराहे पर खेलते हुए दिख जाए, समझ लेना मुसलमान का बच्चा है। लूडो पर लूडो खेलते हुए दिख जाए या चौराहे पर बैठकर लूडो खेल रहे हैं, समझ लेना मुसलमान का बच्चा है। यानी मुसलमानों ने अपनी पहचान खराब कर ली है। औरतें घर के दरवाजे के बाहर बैठकर आने जाने वाले लड़कों के बारे में, आने जाने वाले मर्दों के बारे में तहकीक करती
سمجھتی ہو آج کون کس کے گھر میں مہمان آ رہا ہے, کس کے گھر میں کون جا رہا ہے, کس کے گھر میں کیا بنا ہے. کل تک مسلمانوں کی بیٹیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی نگاہیں ترستی تھی, مگر اب مسلمانوں کی بیٹیاں اپنی خوبصورتی کی نمائش کریں گی, بازار چلیں گی, سر پہ دوپٹہ نہیں سینے کی ابھار دکھانے کے لیے بازار میں نمائش کر رہی ہے. اے بیوقوف, کسے دکھانے جا رہی ہے؟ یہ خوبصورتی دیکھنے کا حق جس آنکھ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے, یہ آنکھ تو صرف تمہارے شوہر کے پاس ہے, مگر تم دنیا کو لگانے کے لیے یہ خوبصورتی دکھانے کے لیے جا رہی ہے. اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, چوراہے پر کھڑے ہو کر جو آنے جانے والی لڑکیوں کی زلفیں دیکھتا ہے, اس کی ٹانگیں دیکھتا ہے, اس کے ہونٹ کی لپسٹک دیکھتا ہے, بیوقوف وہ 4 دن نہ نہائے بدن سے بدبو آنے لگے. اس کے حسن کی تعریف کرتا ہے, اس کے حسن کی بات کرتا ہے, اس کی جوانی 15 سال سے لے کر 35 سال تک رہے گی. اس کے بعد کتا نہیں پوچھے گا اس کو تم نے نہیں دیکھا کیا بالی ووڈ کے ایک اداکارہ ہے جس کے حسن کے چرچے تھے, جس کی جوانی کے چرچے ہوتے تھے, آج اسے بریسٹ کینسر ہوا ہے, امریکہ میں علاج کروا رہی ہے, اسے کتا نہیں پوچھتا ہے. نیپال کی ایک اداکارہ ہے جس کے حسن کے چرچے تھے, اس کے بھی چرچے تھے, وہ بھی ابھی بریسٹ کینسر کی شکار ہوئی ہے, امریکہ میں علاج کروا رہی ہے, اس کو بھی کتا نہیں پوچھ رہا ہے کہاں گیا اس کا حسن, کہاں گئے اس کے چرچے, کہاں گئی اس کی خوبصورتی. تم اس کی خوبصورتی کی بات کرتے ہو جو لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں, اس چہرے کی بات کرتا ہے جو میک اپ کی وجہ سے چمکتے ہیں, 50 طرح کا کریم لگا کر جو دنیا والوں کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرتا ہے, وہ کرتی ہے. تو اس کے حسن کی بات کرتا ہے. دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ یہ چہرہ نہیں ہے, یہ تو میک اپ کی وجہ سے چمکتا ہے, لائٹ کی وجہ سے چمکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے چہرہ مدینے کی وادیوں میں ٹہلتا ہوا, حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, he reached the highest flight by perfection, he removed the darkness by his beauty. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں, دنیا کے تمام چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا طلبہ ایک طرف. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, تاجدار مقتدر کانفرنس سرزمین مجاہد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک حق ہے. سن رہے ہیں, سن رہے ہیں, کتنے لوگ سننے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا تلوہ ایک طرف, دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں, مگر صرف وہ مصطفیٰ ہے جو مسکرا دے تو کائنات کو اجالا چھا جائے. وہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ, تمہیں پیار کرنا چاہیے تھا حضور کے چہرے سے, مصطفیٰ کے چہرے سے. مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے لیے پرورش کیسی کی تھی. نبی یہ کونین اگر چاہ لیتے تو اپنی بیٹی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر پوری دنیا, حضور اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے, حضور اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, مگر حضور کی دختر نیک اختر مصطفیٰ کی بیٹی کے تعلق سے خود مصطفیٰ فرماتے, حضور فرماتے ہیں میری بیٹی دنیا کی حور ہے. یہ میرے نبی فرماتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, مگر حضور جو کہہ دے وہ بات جھوٹی ہو جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میری بیٹی دنیا کی حور ہے, اور اس حور کو کسی نے کھلے آسمان میں بھی کبھی ان کو کھلے سر نہیں دیکھا, ان کی زلفوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. وہ مصطفیٰ کی بیٹی جنہوں نے پردہ داری کا اتنا خوبصورت اہتمام فرمایا, میری بیٹی ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا, ہم نے فریڈم آف لائف دے دیا اس کو. میری بیٹی آزاد ہے, جہاں چاہے گی گھومے گی, اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے وہاں جا کر عشق لڑاتی ہے, اپنے میکے میں جاتی ہے وہاں جا کر عشق لڑاتی ہے, اپنے دوست کے گھر جاتی ہے وہاں جا کر عشق کا گندا کھیل کھیلتی ہے. اس کی زندگی برباد ہے. میری بیٹی بغیر نقاب پہنے بازار میں جاتی ہے, نہ کبھی باپ نے ٹوکا نہ کبھی بیٹی نے ٹوکا, اسے تو کبھی نہ کبھی ماں نے ٹوکا. اسے روکنا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا, اے میری بیٹی یہ حسن کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خبردار خبردار, تم نے نہیں دیکھا
حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سر سے دوپٹہ چھینا تھا یزیدیوں نے تو انہوں نے اپنی تمام زلفوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیا تھا، کیا سوچ کر تاکہ کسی یزیدی کتے کی نگاہ میرے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت امام حسین کی بہن۔ میں اپنے آپ کو حسینی بولتا ہوں، میری بیٹی بازار میں چلتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی بچی ہے۔ خبردار خبردار، تیری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اس کو تو بیٹی سمجھتا ہے مگر ہے تمہاری بیٹی۔ مگر جب وہ بازار میں حسن کی نمائش کرتی ہے پھر آوارہ لڑکوں کے لیے وہ مال بن جاتی ہے، آوارہ لڑکوں کے لیے وہ اس کی خوراک ہے۔ اس کو آزاد مت چھوڑ، اس کو سمجھا اے میری بیٹی اپنے حسن کو باہر دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے زیناھا للناظرین، ہم نے عورتوں کو سجایا ہے دیکھنے والوں کے لیے، وحفظناھا من کل شیطان رجیم، اور دنیا کے تمام شیطان سے ہم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری بیٹی میری بہن بازار کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ خبردار خبردار، ہم نے نہیں دیکھا کیا رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد یہ لڑکیاں بازار جاتی ہے اور بازار جا کر ڈرامہ دیکھنا، جا کر بولتی ہے مجھے کرینہ کا پلازو چاہیے، مجھے کیٹرینہ کا شرارہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں بازار میں جا کر اس قدر گندے اور گندے حقیقت، گندی چاہت کا مظاہرہ کرتی ہے، گندی خواہشات کا مظاہرہ کرتی ہے، اور بازار میں جا کر بولتی ہے کون ہے کرینہ، کون ہے کیٹرینہ؟ تم کو تو اپنے باپ سے کہنا چاہیے تھا۔ میرے ابا حضور میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے اور دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ جب مسجد میں جانے کی اجازت ہم کو نہیں ہے تو بازار میں جانے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس لیے میرے ابا حضور مجھے بازار نہیں جانا ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے، یہ روزہ برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں بازار نہیں جاؤں گی۔ اور سن لیجیے مجھے کسی کرینہ کا پلازو نہیں، مجھے کسی کیٹرینہ کا شرارہ نہیں، مجھے وہ لباس لا دیجیے جو لباس نبی کی بیٹی فاطمہ پہنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے شک سبحان اللہ۔ سنیں گے اور تھوڑی دیر سنیں گے؟ آپ نے 56 منٹ کی گفتگو مجھ سے سن لی ہے۔ اب میں سنا بور ہو جائے گا، اچھا بھور ہو جائے گی، اور وہ بھور دیٹ مینس صبح۔ ہاں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کے چہرے کا وہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں اجالا حضور کے قدموں کے غبار کی وجہ سے ہے۔ زور سے بولیے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ خدا نے آپ کو مصطفیٰ کا دامن عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم کی کہانی سنتے ہیں، حضور غوث اعظم کی کرامتیں سنتے ہیں، مگر آپ نے کبھی حضور غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو آپ کو احساس، اے بابو اے بیٹھو نا یار، ڈونٹ ڈسٹرب می یار، یہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا ہی کوٹا رہتا ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں 1 گھنٹہ ہی بولتے ہیں، مگر یہ مجمع دیکھنے کے بعد میرا دل اتنا گدگد ہوا ہے، سوچ رہا ہوں کہ 5-10 منٹ اور بول ہی دوں۔ بولوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ کیا نام ہوا آپ کا؟ محمد وسیم الدین، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت سارے لوگ ہیں سامنے، جتنے بھی لوگ ہیں، پیچھے کے لوگ بھی الحمدللہ جذباتی ہیں، سامنے کے لوگ بھی الحمدللہ بڑے جذباتی انداز میں سن رہے ہیں، خاص طور پر خواتین بھی سن رہی ہیں۔ میں نے خواتین کا میٹر اپنی گفتگو سے اس لیے یہ شیخیں نکالی چونکہ میں نے دیکھا کثیر تعداد میں یہاں ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ضروری ہے خواتین کے حوالے سے، چونکہ مرد تو کہیں بھی باہر جا کر جلسہ سن لے، عورتوں کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، ان کو باہر جانے کے لیے ٹائم بہت کم ملتا ہے، یہ بیٹھ کر کہیں سن نہیں پاتی ہیں۔ جب محلے میں جلسے ہوتے ہیں تو بیٹھ کر کے سنتی ہیں سال میں 1 مرتبہ، اس لیے ان کے حوالے سے کچھ پیغامات ہونے چاہیے، پیغامات کی باتیں ہونی چاہیے۔
چونکہ ہماری عوام کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھنے کے بعد حیرت ہوتی ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسری دنیا کے آدمی نہیں تھے. انہوں نے بھی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے. ان کی بھی پرورش ایک خاتون کے زیر سائے کرم میں ہوئی ہے، اور ان کی تربیت کس طرح سے ان کی والدہ نے کیا تھا، حضور غوث اعظم کے والدہ نے، کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان سے ٹکرائے مگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا. آپ کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا. ہماری مائیں اگر ان کا کردار اچھا ہو جائے، ان کا کیریکٹر اچھا ہو جائے، تو پھر ہمارے سماج کا ماحول بنے گا. ہماری عورتیں 24 گھنٹے فلمیں دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں. اس کا بیٹا کیا کرے گا؟ وہ PUBG نہیں کھیلے گا، فری فائر نہیں کھیلے گا، اور کئی طرح کے خرافات کو وہ جنم نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ جس ماں کے کرتوت برے ہوتے ہیں، جس ماں کا کلچر برا ہوتا ہے، جس کا کیریکٹر برا ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی کسی نہ کسی کی باہوں میں باہیں ڈال کر وہ زندگی کو گلچھرے اڑائے گا. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کی بیوی اگر آپ کا کپڑا نہیں دھوتی ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. آپ کی بیوی اگر آپ کے لیے وقت پہ کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ ناراض ہوتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کے کپڑے میں آئرن نہیں کرتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. آپ کے من کے مطابق کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. مگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کو اس وقت زیادہ غصہ کرنا چاہیے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا. آپ کی بیوی ہار کی خواہش کرتی ہے، اسے ہار لا کر کے دیتے ہیں. پازیب کی خواہش کرتی ہے، اسے پائل لا کر کے دیتے ہیں. اس کو ناک کا بیسر، کان کا جھمکا، یہ ساری چیزیں آپ لا کر کے دیتے ہیں. پڑوس کی عورتوں کے گلے میں دیکھا زیور تو اپنے شوہر چاہ کر زیور کی خواہش کرتی ہے، مجھے وہ زیور لا کر کے دیجیے جو زیور پڑوس کی بیوی پہنتی ہے. فلاں صاحب کی بیوی کے گلے میں جو زیور تھا مجھے بہت پسند آیا. آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ کے لیے اچھا موقع ہے. اگر آپ نے اسی وقت اپنی بیوی سے کہہ دیا ہوتا میری شریک حیات ایسا ایک زیور کیا، ایسے کئی زیور میں تمہیں لا کر کے دوں گا، مگر میری شرط ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو. بولیے نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. اگر تم نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی تو پھر میں تمہاری ساری خواہشات کی تکمیل کروں گا. یہ کون بولے گا؟ یہ وہ شوہر بولے گا جو خود نماز پڑھنے کا عادی ہو. مگر جب شوہر ہی نماز نہیں پڑھے گا تو بیوی کیسے نماز پڑھے گی؟ اور پھر شوہر کو غصہ کیسے آئے گا بیوی کی نماز چھوڑ دینے پر؟ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے، مگر میرا بیٹا نماز چھوڑتا ہے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے. غصہ آنا چاہیے تھا مجھ کو، میرے بیٹے نے نماز کیسے چھوڑ دی، میرے بیٹے نے نماز کیسے چھوڑ دی. میرا بیٹا ایک 5 سال کا ہے، میرا ایک بیٹا 11 سال کا ہے. ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی. خبردار خبردار، یہ سوچ ہونی چاہیے. میرے اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ خدا نے مجھے 5 اولادیں دی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، ایک بیٹا ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے. باقی 4 بچوں میں سے صرف ایک بچے کے اوپر نماز، اس پر بھی نماز نہیں فرض نہیں ہوئی ہے. 4 بچوں میں سے کسی پر بھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، مگر میرے 4 بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ منبر پر بیٹھ کر بولتا ہوں، کرسی خطابت پر بیٹھ کر بولتا ہوں، میرا ایک بھی بچہ نماز نہیں چھوڑتا ہے. میرا بیٹا کبھی کارٹون نہیں دیکھے گا، میرا بیٹا کبھی فیس بک نہیں چلائے گا، میرا بیٹا کبھی گندی چیزوں کو نہیں دیکھے گا. باپ کی نگرانی اگر اپنے بیٹے پہ رہے گی تو بیٹا یہ سوچے گا جب میری چھوٹی سی غلطی پر میرا باپ کتنا ناراض ہوتا ہے تو میرا پروردگار کتنا ناراض ہوگا، میرے مصطفیٰ کتنے ناراض ہوں گے. یعنی آپ کی نگرانی کی وجہ سے صرف آپ کے بیٹے کا نہیں، آپ کے پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا. آپ کے پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا. یہ بدلنا چاہیں گے تب نہ، یہ بدلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. میرا بیٹا رات کے 12 بجے گھر لوٹا، 1 بجے لوٹا. کبھی باپ کو پوچھنا چاہیے تھا آنکھ لال کر کے، میرے بیٹے کہاں تھا تو کس کے ساتھ آوازی مچا رہا تھا؟ یہ باپ کو پوچھنا چاہیے تھا. مگر کیسے پوچھیں گے؟ جو باپ خود باہر جا کر اڈا بازی کرے گا، اس کا بیٹا رات کے 1 بجے گھر لوٹے چاہے 2 بجے گھر لوٹے، اس کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ پوچھنے کی ہمت اسی باپ کو ہوگی جو عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہو اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتا ہو. وہ
बाप उसको पूछेगा हमारे समाज में इतना गंदा माहौल, इतनी गंदी तहजीब कैसे हो गई कि हम आकर घर में खाना मांगते हैं, मेरी बीवी को बोलते हैं खाना दो, बाहर का थका हुआ आदमी दूसरों के मारे हुए आदमी आकर घर में सोचते सुकून मिलेगा, अपनी बीवी को कहा खाना दो, और ये बेवकूफ आवारा औरतें बोलती है मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मेरे सरताज रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है और इसका आखिरी 50 चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए फौरन खाना दे दूंगी। ये बेवकूफ शौहर दयूस है ना, ये इसको दुपट्टे की हवा लगी हुई है, इसको बीवी के हुस्न के प्यार, बीवी के हुस्न के चक्कर में कुत्ते की तरह उसके पीछे घूमता है, इसको बीवी के गलत करने पे तो इसको गुस्सा कैसे आएगा, बीवी को ठीक बोलता है और बीवी के वो सीरियल देखने का इंतजार करता है, सीरियल खत्म होता है उसके बाद बीवी खाना देती है, तब ये बैठकर खाना खाता है। ए बेवकूफ, तुम्हें अपनी बीवी को कहना चाहिए था कि तुम अपनी बीवी को एक सन्नाटेदार तमाचा मारते और उसे समझाते। बेवकूफ लड़की, तुम ये कहती हो सीरियल खत्म होने दीजिए उसके बाद खाना देंगे, तुमको तो ये कहना चाहिए था मेरे सरताज मैंने अब तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में चलकर पहले ईशा की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद साथ बैठकर खाना खाएंगे, तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें दोनों खुदा आसमान से नाज़िल फरमाएगा। ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस खतीबे आजम हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला, सरजमीने मुजाहिदपुर, सरजमीने प्रवक्ता, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुनते हैं कि हुजूर गौसे आदम ने मुर्गा खाया, मुर्गा खाने के बाद हड्डी पर हाथ फेर लिया, वो मुर्गा जिंदा होकर के दौड़ने लगा। ये करामतें सुनते हुजूर गौसे आदम की कि हुजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कब्रिस्तान मुर्दे की तरफ इशारा कर दिया, कब्र की जानिब इशारा किया, तो वो कब्र के मुर्दे बांसुरी बजाते हुए खड़े हो गए और फिर मुस्तफा जाने अल्लाह का कलमा पढ़ा, हुजूर गौसे आदम की इबादत में शामिल हुए, उसके बाद फिर वो कब्र में चले गए। ये करामतें सुनते हैं, मगर हुजूर गौसे आदम ने जिस गोद में परवरिश पाई है, जिस गोद में परवरिश पाई है, जिस माँ का दूध उस लोगों ने पिया है, उस माँ के दूध में हरियाली कितनी थी कि जब वो पहली दरसगाह में पहुंचे, दरसगाह का पहला दिन है, उस्ताद पढ़ाया, कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो 18 पारी की तिलावत सुना देते बगैर देखे। उस्ताद ने कहा लाडले ये कमाल कैसे आ गया, ये जाज़िबियत, ये कमालात कैसे आ गए, अचानक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की उम्र है, अचानक 18 पारी की तिलावत सुना दी, ये कमाल कैसे पैदा हो गया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मेरी वालदा 18 पारी की हाफिजा थी, उनका कारनामे ऐसे थे, झाड़ू लगाते हुए कुरान पढ़ती है, बर्तन धोते हुए कुरान पढ़ती है, खाना बनाते हुए कुरान पढ़ती है, बिस्तर झाड़ते हुए कुरान पढ़ती है। मैं माँ की कोख में था, मेरी माँ बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर रखकर कुरान पढ़ा करता था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत गौसे आज़म, करामत गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बाहर कुरान पढ़ती थी, मैं पेट के अंदर रहकर, शिकम के अंदर रहकर कुरान मुक़द्दस की तिलावतें करता था। ये था हुजूर गौसे आज़म का कैरेक्टर, ये था हुजूर गौसे आज़म की वालदा का कैरेक्टर। हमारे समाज में ऐसी औरतें कहाँ होंगी जो एक हाथ में मोबाइल देखेंगी और बेटे का मुंह पिस्तान से लगा हुआ है, बेटा दूध भी पी रहा है, गीबत भी चालू है, चुगली भी चालू है। इस जलसे में बैठी हुई इतनी सारी औरतें हैं, 200 से ज्यादा औरतें होंगी, ये सब के सब जलसा सुनने आई है क्या? इनमें से 30% औरतें जलसा सुन रही है, बाकी 70% औरतों का हाल ये है कि ये कभी इसकी गीबत करती है, कभी उसकी गीबत करती है। तुम
तुम गीबत नहीं करते हो क्या? तुम चौराहे पर बैठकर फला ने बुला दिया, फला आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा करता है। पूरी दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, मगर हर आदमी अगर रोजाना 5 मिनट अपने बारे में सोच लेगा, पूरे समाज सुधर जाएगा। समाज में इनकलाब आफरी माहौल होगा, समाज में गंदगी, समाज से गंदगी दूर होगी और एक फिजा बनेगी। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने की खुशबू हर तरफ से फैलेगी। ये कब होगा? जब हम दूसरों का तलवा चाटना छोड़ देंगे। ये जलसे नौजवान बच्चे जलसा कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आकर के मुंह से मुंह मिलाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो जलसों के खिलाफ बोलते हैं, वहां जाकर मुंह में मुंह मिलाता है और उसके साथ बात करता है क्या फायदा होगा जलसा से, क्यों जलसा करवा रहा है। मैं कहता है बेवकूफ, तुम इस जलसे की बात करते हो। आज से करोड़ों बरस पहले मेरे खुदा ने मुस्तफा का जलसा किया है। वही दखलुल्लाहु मिसाकन नबी की लमा आतिकुम मिन किताबिन व हिकमा तुम जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन। तुमने सुना नहीं क्या? वो दुनिया का वाहिद जलसा है, पूरी कायनात में ऐसा कोई जलसा नहीं जहां सुनने वाले अंबियाए कराम है और खतीब की हैसियत मेरा परवरदिगार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ। मुसलमान इस दलदल में डूबा हुआ है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे की नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। देखा एक कुत्ता उधर से आ रहा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दामन को समेटा उस कुत्ते से बचाने के लिए, अपने दामन को बचाने के लिए उस दामन को समेटा, जुब्बे के दामन को। खुदा ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत दी। वो कुत्ता बोलता है बायज़ीद, क्या वजह है कि मुझको देख करके जुब्बा समेट लिया? जुब्बा बचाने की जरूरत क्या है? बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं तू एक नापाक जानवर है, तेरे बदन में तेरा बदन भीगा हुआ है। कुत्ते के ताल्लुक से उलमाए कराम फरमाते हैं मसला ये है कि कुत्ते का बदन अगर सूखा हुआ रहे, खुश्क रहे और उसका बदन अगर आपके कपड़े से टच हो जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होता है, मगर कुत्ते का बदन अगर भीगा हुआ रहे और आपके कपड़े से टच हो जाए तो आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं तुम्हारे बदन में पानी है, तुम्हारे बदन में नमी है, तुम सच जाओगे मेरा कुत्ता नापाक हो जाएगा। मैं अभी जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ। वो कुत्ता बोलता है बायज़ीद, अगर मेरे सच जाने की वजह से अगर जुब्बा नापाक हो जाएगा तो उसको तो धोया जा सकता है, उसे तो पाक किया जा सकता है, मगर तू इंसान है, मैं कुत्ता हूँ और ये समझकर मुझको हक़ारत की निगाह से देखने की वजह से अगर दिल गंदा हो जाए तो ये दिल 7 समंदर के पानी से भी पाक नहीं होगा। इसलिए बायज़ीद कभी हक़ारत की निगाह से मत देखना, दिल को गंदा मत होने देना। मैं कहता हूँ वो कुत्ता हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से इस तरह की गुफ्तगू करता है और हमने अपना दिल ही गंदा कर लिया। 5 मिनट पहले मेरे सामने कोई आदमी बैठा होता है, उसकी तारीफ करते हैं आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, आप बहुत अच्छे इंसान है, आपसे बड़ा दाता कोई नहीं है। वो आदमी मेरी निगाह से हट गया, 5 मिनट भी नहीं हुआ और उस आदमी की बुराई करने लगे, ये आदमी बहुत बुरा था, ये आदमी बहुत गंदा आदमी है। यानी कुत्ते से भी ज्यादा हमारा कैरेक्टर गिर गया, हमने आपको कुत्ते से भी ज्यादा गंदा कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खबरदार, खबरदार, ये जो चेहरा है ये कयामत के दिन अगर हमने अपने आप को गंदा रखा, कयामत के दिन ये चेहरा काला लग जाएगा और अगर हमने यहाँ ठीक रखा तो कयामत के दिन यहाँ काला होकर भी चेहरा चांद से ज्यादा चमकेगा अगर हमारा अमल अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। सुन रहे 1 घंटा 12 मिनट की गुफ्तगू आपने सुन ली। हमको कहा गया था कि 1.5 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा बोलिएगा ये कहा गया था मुझको। 1 घंटा 12 मिनट हो चुके। हम लोग को निकलना भी है और बहुत लंबा सफ़र करना है। बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं और बहुत लंबा सफ़र करके फिर कल के प्रोग्राम में जाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना। मेरे बाद भी अख्तर भाई को पढ़ना भी है, फिर हम लोग को साथ निकलना भी है। 5 मिनट सुनेंगे एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने समाज को बचाइए, अपने घर के माहौल को बनाइए। घर में जब खाना बंटता है, खाना बंटने के बाद प्लेट ले लेकर के सब 4 तरफ बैठ जाते हैं। बाप अलग जगह बैठा हुआ है, बेटा अलग जगह प्लेट लेकर के बैठा हुआ। क्यों?
सब दस्तरखान बिछा करके सब एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे, सब एक साथ दुआ पढ़ेंगे, उसके बाद जो खाना खाएंगे तो उस खाने का जो माहौल होगा ये हमारी नस्लों पर एक अच्छा असर लाएगा और फिर हमारे घर में इस्लामी माहौल होगा। ये हमको सोचना चाहिए था, हमको इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए थी। हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, कभी कभी उसका मोबाइल बाप को चेक करना चाहिए कि मेरी बेटी को हमने मोबाइल दिया, अगर उसको पढ़ाई करने के लिए मोबाइल दिया तो इंस्टाग्राम में उसके अकाउंट क्यों है, फेसबुक में उसके अकाउंट क्यों है, ट्विटर में उसके अकाउंट क्यों है, क्यों सोशल मीडिया पे वो अपने आप को इतना एक्टिव रखना चाहती है, क्यों स्नैपचैट में वो अकाउंट बनाई हुई है, क्यों टिकटॉक वीडियो बनाती है। इस बेवकूफ लड़की को समझाओ, रात के सन्नाटे में अपने होंठ पे लिपस्टिक लगाकर अपने जिस्म के आधे कपड़े उतार कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करती है। ये सोचती है कि 2-4 लाइक्स मिल जाएंगे, 2-4 फॉलो कर ले, 2-4 फॉलो मिल जाएंगे, 2-4 फॉलोवर से बढ़ जाएंगे तो मैं स्टार बन जाऊंगी। उस बेहया लड़की को समझा, इन आवारा कुत्तों के लाइक कर देने की वजह से तू स्टार नहीं बन जाएगी, इन आवारा कुत्तों के फॉलो कर देने की वजह से तेरे फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाएगी, तू बहुत जल्दी स्टार नहीं बन पाएगी। याद रखना, कयामत तुमको ये बात की महसूस करना चाहिए, ये आवारा कुत्तों के लाइक करने से क्या होता है, कमाल तो तब होगा तू यहाँ सजदा करेगी और खुदा के फरिश्ते तुमको लाइक कर दे, तू यहाँ सजदे में है और मुस्तफा जावेद अहमद मदीने से तुमको लाइक कर दे, यानी तुम्हारी सजदों की पसंदीदगी का ऐलान फरिश्ते कर दे, मुस्तफा जावेद अहमद कर दे, नबी कौनैन कर दे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी कितनी हसीन होगी। ये जो अधनंगा कपड़ा पहनकर जिस्म की नुमाइश करती है और रात के सन्नाटे में टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपने आप को वायरल करती है, सोचती है कि स्टार बन जाएंगे, रातों रात हीरोइन बन जाएंगे, हमको शोहरत मिल जाएगी। बेवकूफ, कपड़े उतारने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है। तुमने नहीं देखा क्या कर्नाटका में मुस्कान नाम की लड़की जिसने कपड़े उतार कर नहीं, कपड़ा पहनकर हिजाब के अंदर रखकर खुदा के नाम का नारा लगाया, खुदा ने ऐसी शोहरत दी कि वो बुर्ज खलीफा जिसमें सेलिब्रिटी के सिर पे चर्चे होते हैं उसी के पोस्टर लगाए जाते हैं, मगर हिंदुस्तान में अगर कोई गैर सेलिब्रिटी का अगर पोस्टर लगाया गया है तो वही मुस्कान नाम की लड़की है जिसने हिजाब के अंदर रखकर खुदा के नाम का नारा लगाया। क्या मतलब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ऐसी शोहरत दी कि दुनिया वाले मुस्कान का चेहरा नहीं जानते मगर मुस्कान का नाम पूरी दुनिया जानती है। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, परचम इस्लाम, मजहब इस्लाम, सरजमीन मुजाहिदपुर, खतीब आजम हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन शकाफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है मगर आप समझते नहीं है, आपको शऊर नहीं है, आपको इस बात का एहसास नहीं है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो लेडी बोलती है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। यानी एक औरत चाहे जिस बुलंदी पर भी पहुंच जाए उसको अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, उसे अपनी शनाख्त नहीं भूलनी चाहिए। तुम सीरियल देखते देखते बच्चों को दूध पिलाएगी, तुम्हारा बच्चा बुज़दिल होगा, तुम्हारा बच्चा आवारा होगा। खुदा सलामत रखे फिलिस्तीन की उन माओं को जिन्होंने दूध पिलाते बच्चों को भी इतना जज्बा पैदा कर दिया कि वो 6 साल की उम्र का बच्चा, 7 साल की उम्र का बच्चा जब इस्राइल सिपाही से बात करता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, आंखों से आंखें मिलाकर बात करता है। मैं कहता हूं कैसे लोग थे वो, कैसे लोग हैं वो, किन्होंने किस माँ का दूध दिया है जिनका बच्चा इतना निडर होता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इस हवाले से मुसलमानों को बुरा भला बोलते हैं कि इस्राइल का समर्थन नहीं करते हैं। तुम इस्राइल का समर्थन करो मगर हम कयामत तक इस्राइल का समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने यह पैगाम दिया है,
खबरदार खबरदार, कभी जालिम की मदद मत करना, हमेशा मजलूम की मदद करना, चाहे वो अपना हो या बेगाना। तुमने नहीं देखा क्या, अभी आज से 3 साल पहले बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा राइटर है जिसका नाम महेश भट्ट है, उसकी एक बेटी आलिया भट्ट जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हीरोइन है, वो महेश भट्ट लिखता है, वो अपनी एक स्पीच में बोलता है कि मैं मोहम्मद के एक फरमान पर, मोहम्मद के एक सेंटेंस पे मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। ये ऐसी बात क्यों करते हैं? नबी फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन औ कान मज़लूमन, अपने लोगों की मदद करो, चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो, उसकी मदद करना। ये मुस्तफा फरमाते हैं उनसुर अखाका ज़ालिमन औ कान मज़लूमन। महेश भट्ट बोलता है मुझे हैरत हुई, मजलूम की मदद करने की बात तो समझ में आती है, मगर जालिम की मदद कैसे करने की बात कर रहे हैं? आमना के लाल, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद जालिम की मदद करने की बात कर रहा है। कैसे जालिम की मदद करना अच्छा होगा? मजलूम की मदद करने की बात तो समझ में आती है, जालिमों की मदद करने वाली बात समझ में नहीं आती है। जब मैंने इस हदीस का अध्ययन किया, जब मैंने नबी के इस फरमान को मैंने स्टडी किया और जब मैंने इसकी गहराई से मुताला किया, तब मुझे पता चला कि आमना का लाल ये कहना चाहता है मजलूम पर अगर जुल्म हो रहा है तो उस पर होने वाले वार को रोक कर उसकी मदद करना, और अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है उसकी तलवार को छीन कर उसकी मदद कर रहा हूं। ये आमना के लाल कहते हैं, मैं कहता फिलिस्तीन अगर मजलूम है तो उसके वार को रोकने की सूरत में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर इसराइल अगर जालिम है तो उसके बाद से अगर फिलिस्तीनी की हिफाजत करनी है, हम उसके लिए तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बंदूक हमारे पास नहीं है, गोली हमारे पास नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, मगर उसके तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट करो। ठंडा नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? पेप्सी नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? कोका कोला नहीं पिएगा तो मर जाएगा क्या? मैं कहता है जालिम, ये 50 तरह की कोल्ड ड्रिंक, इसको अपने लात मार दो। अगर किसी के घर में एक कतरा आबे जमजम है, उस आबे जमजम को घर में लाओ, उसमें एक बाल्टी पानी मिलाओ और अपने घर वालों को पिलाओ। कसम खुदा की, दुनिया के तमाम पानियों पर वो आबे जमजम का एक कतरा भारी हो जाएगा। ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मीडिया वाले पागल हैं, ये मीडिया वाले। भारत का प्रधानमंत्री जो कह देगा वही हद से आखिर है क्या? भारत का प्रधानमंत्री अगर इसराइल का साथ देगा तो हमारे लिए जरूरी नहीं कि इसराइल का हम साथ दें। हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे शपथ लिया है, हमने भारत के संविधान को पढ़ा है, हमने भारत के संविधान को माना है। We the people of India having solemnly resolved to pursue India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम खबरदार खबरदार भारत के संविधान से कभी गद्दारी नहीं करेंगे, न हमने कभी की है, न हम कभी गद्दारी करेंगे भारत के संविधान पे। इसलिए कि भारत का संविधान वो बोलता है जो आज से 1500 बरस पहले मेरे पैगंबर ने कहा था। भारत का संविधान का आर्टिकल 14 ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बोलता है छोटा है तो बड़े को मदद करना चाहिए, छोटा है तो बड़ों की इज्जत करना चाहिए, बड़ा है तो छोटों पर शफकत करनी चाहिए। कोई डीएम का बेटा है या कोई हल जोतने वाला मजदूर का बेटा है, ये दोनों भारत की नजर में बराबर है। ये बात भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान में बोलता है। 1500 बरस पहले मेरे पैगंबर ने ये तालीम दे दी थी और यही उसी का असर देखा गया था जो डॉक्टर अकबाल कहते हैं आ गया है लड़ाई में वक्त नमक कि लल्लू हो के जमी बहुत सुनी को में एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। 1.5 घंटा तो हो गिलो यार। अब की जान लेबी की है? एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कल से कितने लोग नमाज पढ़िएगा जरा हाथ उठाइए तो। हाथ उठाने में भी लाज नहीं है, नमाज छोड़ने में भी लाज नहीं है। मेरा एक मामा था, बंद कीजिए रिकॉर्डिंग जरा।
اسٹاپ دیٹ، چونکہ میں اس مزاج کا ختم. شراب پی کر کے محلے سے گزر رہے ہو اور اب تو ہمارے گھروں تک شراب پہنچ گئی. مسلمانوں کے بچے ہی خود شراب پینے لگے. کل تلک جوا سے لوگ نفرت کرتے تھے، مسلمانوں کے بچے ہی جوا کھیلنے لگے. شراب کا نام چاہے جتنا بھی اچھا رکھ لو، اس کو گلاس سونے کے گلاس میں پیجئے چاہے چاندی کے گلاس میں پیجئے، شراب شرابی ہے. سلمان خان نے کہہ دیا کہ زوبی پر لوڈو کھیلو اور راتوں رات کروڑوں کماؤ. کتنے لوگوں نے کمایا؟ سوال ہی وہ تو آوارہ ہے. تم اس کو مسلمان جانتے ہو، ہم مسلمان نہیں کہتے اس کو. وہ مسلمانوں کے نام پر کلنک کا سب سے بڑا بدنما داغ ہے. وہ اسی کے باپ نے، سلیم خان نے کہا تھا کہ مدرسے میں آتنکواد کا درس دیا جاتا ہے. اسی کے باپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. سلمان خان نے کہا تھا کہ میرا پورا گھر ہندوستان ہے، میرا پورا گھر ہندوستان ہے. میرا باپ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ماں گنیش کی پوجا کرتی ہے، میرا بھائی مسلمان ہے اور میرے بھائی نے ہندو لڑکے سے شادی کیا ہے، میری بہن نے ہندو لڑکے سے پیار کر کے شادی کیا ہے، میرا پورا گھر ہندوستان ہے. سلمان خان بولتا ہے. میں کہتا ہوں مجھ کو کسی کے کلچر سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر کوئی مصطفیٰ کے کلچر کو داغدار کرے تو مجھے اس سے تکلیف ہے، مجھے اس سے دکھ ہے. یہ حضور کا کلچر ہے اور حضور کے کلچر کہ حضور کے مطابق حضور کے اوپر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اس طرح کے رشتے کبھی مت بناؤ. نوجوان لڑکے اب تو الحمدللہ سنور گئے، نوجوان لڑکے سنور گئے تو لڑکیاں برباد ہو گئیں. یہ لفظ جہاد کے نعرے لگائے ان لوگوں نے، اگرچہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر مسلمان کے بچے الحمدللہ سنور گئے، بہت حد تک سنبھل گئے. اور یہ کہ غیر مسلموں کی لڑکی سے پیار کر کے ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے کیا؟ پیار کر کے شادی کیا اس کو مسلمان؟ نہیں، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ نہیں رہا. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا کیریکٹر اتنا بہتر کر دیں کہ میرے کیریکٹر سے اس کو پیار ہو اور میرے کیریکٹر کی وجہ سے پہلے وہ اسلام کا کلمہ پڑھے. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. جس غوث اعظم کے نام کا جلسہ سجا رہے اس غوث اعظم کا کہنا ہے کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کردار نبی کے دین کی تبلیغ کرے، تم اپنا کیریکٹر اتنا اچھا بناؤ. ڈاکٹر اقبال کے گھر میں عید کے دن آئے ان کے دوست، آ کر کے صبح ناشتہ کیا. عید کی نماز کے بعد ان کے 4 دوست عیسائی دوست آئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ. عید کے دن آئے، ڈاکٹر اقبال نے اپنے گھر میں بیٹھا کر ان کو سیوئیاں کھلائی. سیوئی کھا کر جب ہاتھ دھونے لگا تو ہاتھ دھو کر جب اٹھنے لگا تو وہ 4 آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے والے عیسائی دوست نے کہا اقبال جس مذہب کے کلمہ پڑھنے والوں میں، جس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے دسترخوان میں اتنی صفائی ہے اس کے مذہب میں کتنی صفائی ہوگی. آج سے جو تیرا نبی ہے وہی ہمارا بھی نبی ہے. آج سے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. ان 4 نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا. کیا کیا ڈاکٹر اقبال نے تلوار دکھائی، بندوق دکھائی، صرف نبی کی سنت کے مطابق دسترخوان سجایا. نبی کی سنت کے مطابق دسترخوان سجا دینے کی برکت سے ان 4 لوگوں کو خدا نے اسلام کی برکت عطا فرما دی، اسلام کی خوشبو عطا فرما دی. آپ چائے کی دکان پہ ہیں، چائے کی دکان پر چائے لیا، کھڑے کھڑے چائے پی رہے ہیں، کیا میسج جائے گا؟ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ دیکھیے، کھڑے کھڑے کھانے کا ہم نے حساب لگا دیا، بفے سسٹم. اس کا نام ہم نے دیا سیلف سروس. بٹ آئی تھاٹ دیٹ از ناٹ سیلف سروس، دیٹ از دا اینیمل سروس. وہ انسانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں نا، وہ جانور کا طریقہ، کھڑے کھڑے کھانے کا طریقہ. دنیا والے چاہتے ہیں کہ تم کو اسلام سے دور کر دیں، اسلام کے پیغمبر سے دور کر دیں، اور تم اسی کے پیچھے بھاگتے ہو. میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور جب تک سنیوں کے گھر میں ڈی جے نہیں بجے گا تب تک شادی ہی نہیں ہوگی. ابھی کتنا اچھا کلام پڑھا ہمارے تب اختر بھائی نے، وہ ڈھول بجانے کے حوالے سے بڑی اچھی بات کی. محرم میں شادیوں میں ڈی جے، محرم میں ڈھول، یہ ساری خرافات اگر مسلمان اگر اپنے گھر سے دور کر دے، میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر کا جو ماحول ہوگا ایک جنتی ماحول ہوگا. زور سے بولے سبحان اللہ. ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ. ایک آخری بات میری، عید کے ہم شادی کی تاریخ پکی ہو جاتی ہے. عید کا ادھر اے بابو ادھر میری طرف دیکھو. عید کا شادی کی تاریخ پکی ہو گئی، شادی کا کارڈ چھپ کر کے آ گیا. اب یہاں بیٹھ کر کے سارے لوگ بیٹھ کر کے اب لسٹ تیار کر رہے ہیں، سوچی بنا رہے ہیں کس کو دعوت دینا ہے، کس کو دعوت نہیں دینا ہے. بڑے بہنوئی کو دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا ہے،
4 दिन से 4 साल से वो घर नहीं आ रहे हैं, वो नाराज हैं। अंदर से बूढ़ा आदमी बोलता है नहीं शादी है, किसी को भी नाराज नहीं रहना है, सबको राजी करके लाना है। बड़े अब्बू से बात नहीं हो रही थी 10 साल से, उसका पांव पकड़ कर जाकर घर बुला लिए। बड़ा बहनोई नाराज था, उसको राजी करके ले आए। बड़ी फुफ्फू नाराज थी, उसका पांव पकड़ कर जाकर राजी करके ले आए। यानी जितने लोग नाराज थे इस शादी से, सबको राजी करके घर ले आए। क्यों भाई? शादी का मौका है, खुशी से रहना है। यानी सारे लोग नाराज थे, सबको राजी कर लिया। और इस शादी से सबसे ज्यादा खुश थे मेरे नबी थे। हमने डीजे लाकर हुजूर को नाराज कर दिया। ये मेरा समाज है। आप बताइए, मेरा फुफ्फा नाराज रहता फर्क नहीं पड़ता, बड़ा बहनोई नाराज, वो तो ऐसे ही उसकी दुम टेढ़ी है, वो तो हर बात पे नाराज होगा ही। वो नाराज रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हुजूर नाराज हो गए तो जानते हो कहां तक घायल होंगे हम। हुजूर नाराज हो गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए कि मेरे खुदा का वादा है, अल्लाह फरमाता है मुस्तफा कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का हर फर्द दोज़ख से निकलकर जन्नत में नहीं जाएगा। ये मेरे मुस्तफा फरमाते हैं। कभी तो हुजूर के बारे में सोचो यार, कभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल की किताब के बारे में सोचो। वर्ल्ड कप के मजे ले रहे हैं आप, वहाँ फिलिस्तीनी बच्चों के हालात ख़राब है, वहाँ के बच्चियों की सिसकियाँ, वहाँ के औरतों की आवाज़ारियाँ नहीं देखी जा रही हैं, और तुम वर्ल्ड कप के मज़े ले रहे हो। कौन वो धोनी है? क्या देगा तुमको? क्या देगा मोहम्मद सामी? क्या देगा बुमराह? कौन है ये लोग? ये लोग तुम्हें जानते तक नहीं है, ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते हैं। मगर अभी आपने अख्तर भाई से सुना कि मुस्तफ़ा पर कोई एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो मुस्तफ़ा उसको भी जानते हैं, उसके बाप को भी जानते हैं, उसके दादा को भी जानते हैं। तुम मुस्तफ़ा को याद करो न करो, 24 घंटे मुस्तफ़ा तुम्हें याद करते हैं। ये हुजूर का कलेजा, ये हुजूर का सीना है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। 1.5 घंटे की तकरीर मेरी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये पैसा कोई समेट ने दिया, खुद हम लोग एक कप चाय भी पीते हैं नजरानी के पैसे से पीते हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं जो खतीब को भी समझ रहे हैं कि ये लोग भी बाल बच्चे वाले हैं। भाई इसको